आला हज़रत रहमत उल्लाह ताला अलैह ने एक जगह पे लिखा है, आप फरमाते हैं कि पड़ोसी के घर तो खाना वो लेने जाए जिसके अपने घर ना पका हुआ, और किसी से मशवरा तो वो मांगे जिसको अपने घर में ना मिलता हो। फरमाते हैं मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज़ बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वज़न के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बतलाई। उसके कान में अजान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फ़र्ज। निकाह खातून के ज़िम्मे क्या ज़िम्मेदारियाँ खावंद के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खावंद की क्या ज़िम्मेदारियाँ, हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुजुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो नहीं। समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी भी ज़रा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंज़र ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा ही अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ में, गुर्बत में, परेशानी में। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोलें बल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीन, सजादा नशीन, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है?
اماں جی، ابا جی اماں کو بچے دے کے روز گھر سے جاتے ہیں، فلانی جگہ جا رہا ہوں بچے سنبھال، فلان جگہ جا رہا ہوں بچے تیرے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اماں کہے میں ذرا 15 دنوں کے جا رہی ہوں کہیں تو بچے تم رکھ لو؟ ہوتا ہے ایسے؟ تو مرد عورت کا حقوق کا خیال کرتے ہیں، عورت مرد کے حقوق کا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بڑا خیال کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، جو کسی کا غلام ہوتا ہے وہ بیچارہ ساری زندگی غلام ہی رہتا ہے. وزیر صاحب بھی، پیر صاحب بھی خدمت کراتے رہتے ہیں ساری زندگی، لیکن اس بیچارے کا خیال نہیں کرتے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک کسی پیر کے آستانے پہ جھاڑو دے تب تک تو منظور نظر مرید ہوتا ہے، اور اگر اس بیچارے پہ قرضہ چڑھ جائے تو پیر صاحب کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. جب تیرے گھر میں جھاڑو دے رہا تھا پھر ذاتی معاملہ نہیں تھا؟ جب تک وہ ایم پی اے کے پوسٹر چھپوا رہا ہو، ساری ڈیوٹیاں کر رہا ہو، تب تک تو وہ سیاسی کارکن. اور اگر اس بیچارے کے گھر میں غربت آ جائے، اس پہ کوئی مقدمے بازی ہو جائے، کہیں الجھ جائے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کا ذاتی. اب کیسے ذاتی معاملہ ہو گیا؟ میرے عزیز، میرے محبوب کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، کسی پہ قرضہ چڑھتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے، کوئی بیمار ہوتا تو حضور تیمارداری کرنے جاتے. کیا خوبصورت لفظ ہیں بخاری کے. حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی انتقال کر جائے، اگر پیسے چھوڑ کے جائے، ترکہ چھوڑ کے جائے، مال چھوڑ کے جائے، تو فرمایا اس کے وارثوں میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمے قرضہ ہونا تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آنا، میں قرضے دوں گا. یہ محبوب کریم نے بیان. تو حضور نہ ذرا خیال کرتے. توجہ، حضرت ربیعہ بن کعب یہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے تھے، پر مزے کی بات ہے وضو بھی تہجد والا کراتے تھے. کون سا جی؟ بول کے بتائیے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ کون سا وضو کراتے تھے؟ تہجد کا وضو کراتے تھے. یہ وہی ہے جن سے حضور نے فرمایا چل ربیعہ کچھ مانگ لے. بڑے سیانے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ جنت میں وہ والا مکان چاہیے جس کے پڑوسی آپ ہوں، جس کے پڑوسی آپ، وہ والا مکان. ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ ربیعہ بولیے. وہ مجھے ایک صاحب ایک دفعہ مل گئے، کہنے لگے منو میرے حضرت صاحب ڈکیا سی بیاہ نہ کریں. میں کہوں نا آپ کیتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے 2 کیتے ہیں. تو میں کہ تینوں کل ہی ڈکیا سو. عجیب فلسفہ ہے نا. یعنی کسی اور کے لیے فقر کا حکم ہے، ہمارے لیے یہ کس قسم کی فقیری ہے؟ عجیب مزاج ہے نا یہ. یہاں تو کوئی مقاصد ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا خیال کریں. لیکن مزاج ہے ہمارا. بہرحال آمدام برسر مطلب حضور نے فرمایا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نہ تو دولت ہے، نہ مال ہے، نہ گھر ہے. حضور نہ نوکری ہے، اور پھر رنگ روپ بھی کوئی نہیں. میرا روپ بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو میں نو یار مناؤن دا ٹنگ بھی نہیں. حضور کچھ پتہ ہی نہیں، کون مجھے رشتہ دے گا؟ حضور خاموش ہو گئے. دوسرے دن پھر وضو کرانے آئے تو محبوب نے پوچھا ربیعہ شادی کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ گھر مکان، نہ جائیداد، نہ کوئی اور شے، کون رشتہ دے گا؟ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے. ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے صاحب سیرت النبویہ ڈاکٹر احمد عبد الرزاق. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں جب دوسرے دن بھی میں نے منع کر دیا نا تو میرے دل میں خیال آیا ربیعہ تو بڑا عجیب آدمی ہے، جب نبی پاک فرماتے ہیں شادی کر لے. سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ جب حضور فرماتے ہیں شادی کر لے تو یہ دلیلیں کیوں دیتا ہے؟ تجھے تو چاہیے تو کہہ دے حضور جیسے دل کرتا ہے ویسے کر لے. ایک غلام کے لیے حضور بندوبست کر، جیسے دل کرے ویسے. کہتے ہیں میں تیسرے دن ارادہ کر کے گیا کہ آج حضور نے پوچھنا ہے تو میں نے بتا دینا، پر سارا ہی وضو ہو گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا ہی نہیں. میرے دل میں خیال تھا آپ پوچھیں گے وضو مکمل ہو، لیکن حضور نے پوچھا. کہتے ہیں اب حضور میں اب کھڑا ہوں،
محبوب فرمانے لگے ہو گیا وضو جاؤ. فرماتے ہیں میں پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہوں, دروازے سے باہر گزرنے لگا نا تو ایک دفعہ میں نے پھر پلٹ کے دیکھا, محبوب اپنے معاملات میں مشغول تھے. جب میں پیر باہر رکھنے لگا تو آواز دی اور مسکرا کے آواز دی. کیا شان ہے بریلی کے امام کی. فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے. جب حضور مسکراتے تھے تو یہ نور کے گچھے تھے دانت, ان میں سے پھر نور نکلتا تھا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے, ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود, ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام, اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. حضور ذرا سی تسکین کرتے تھے تو رونے والا ہنس پڑتا, تو پھر بڑا انتظار کرنا پڑتا ہوگا, 2 گھنٹے حضور مسکراتے نہیں ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں بھئی یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں, یہ بھی مسئلہ کوئی نہیں کہ 2 گھنٹے کے بعد مسکرائیں گے تو رونے والا ہنسے گا. فرمانے لگے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. یہ تو عادت ہے نبی پاک کی, تمہیں انتظار نہیں کرنا پڑے گا, تو عادت ہے حضور. تو حضور نے فرمایا شادی کر لو. کہتے ہیں میں مسکرایا, دوڑ کے واپس آیا. یا رسول اللہ جیسے حکم ہو کر دے. میرے محبوب کی بھی کیا بات, کیا اندائے ہیں رسول کریم کی. حضور نے فرمایا فلاں قبیلے کے سردار کے پاس جا, اسے جا کے کہہ کہ اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دے. آپ فرماتے میں گیا, سلام لی, اندر داخل ہوا, انہوں نے بلایا. میں نے کبھی حضور نے بھیجا ہے, اور محبوب نے کہا اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ماں نے اس کے باپ کی طرف دیکھا, اس لڑکی کے باپ کی طرف, اور لڑکی کے باپ نے ماں کی بڑی جو ہے وہ فکر ہوتی ہے لڑکی کے ماں باپ. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو انکار نہیں کیا کہ میں نہیں, ہم نے نہیں رشتہ دینا, بلکہ لڑکی کا والد کہنے لگا کہ محبوب سے عرض کرنا میں آؤں گا, میں خود آ کے حاضری دوں گا, ان سے عرض کرنا میں آؤں گا. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا, نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے, تو میں نکل رہا تھا, میں آگے بڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں, توجہ ہے نا میرے دوستوں, کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا, پیر رکھنے ہی لگا تھا, تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر, وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا, میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا, اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا, آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں, مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے, اللہ نبی مجھے ضائع. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا, سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا, سارا بندوبست. اب بات کو سمجھیں, دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا, فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے. حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے. فرمایا ربیعہ کی شادی ہے, اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا. پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا, فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر, ذبح کر کے پکانا ہے. پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے, اس نے ولیمہ کرنا ہے. کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے, کرم سے, فضل سے کچھ پیسے دیے. فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے. عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے, مرید ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے, لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے. سمجھے چیزوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا,
میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے، اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے۔ ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو، پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو۔ تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں، جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے۔ جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے۔ میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہوں، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا۔ ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں۔ جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے، انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے۔ خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہو کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے، اور مرد کو بیوی کے خلاف، ملعون ہے وہ شخص۔ ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی، حضور تشریف لائے۔ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مولوی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا۔ آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر۔ سنیں جی، جزاک اللہ، سنیں جی سنیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی۔ یہ بھی پیار کی بولی ہے نا، یہ بھی محبت ہے نا جی، یہ محبت کی۔ یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں، بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے گی۔ حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے، حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے۔ اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہو گئی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے، نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، پر مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا،
हुजूर तो बेटी को समझा रहे थे पर आंसू मेरे निकल रहे थे। मैं दौड़ के आया, महबूब का दस्त एक दस्त पकड़ के सीने पे रखा। मैंने कहा या रसूलल्लाह बेफिक्र होके जाइए, यहां से जब भी खबर आएगी मोहब्बत की खबर ही आएगी, दोस्तों कुर्बतें। अच्छा, इस बात को मजीद खोल दूं, साहिब कंजुल उम्माल ने हदीस लिखी है। हदीस के रावी खुद सैयदा आयशा सिद्दीका है। एक दिन हुजूर फरमाने लगे, आयशा एक बात ना करूं या रसूलल्लाह करें। फरमाया जब तुम मुझसे राजी होती हो तब भी मुझे पता चल जाता है, और जब नाराज होती हो तो तब भी मुझे पता चल जाता है। यहां ना कुछ लोग बादशाह सलामत हैं, बादशाह सलामत। वो कहते हैं मैं अगर कहूं कि मैं थोड़ा बहुत अपने घर वालों का भी ख्याल करता हूं, बात मानता हूं, तो फिर तो लोग मुझे बहुत बड़ा बुज़दिल आदमी समझे, मेरी घर में भी कुछ तवज्जो है। आपका तो नहीं मुझे पता, हमारे देहातों में ये रिवाज है कि अपना बेटा भी उठा के बंदे बाहर निकलना पसंद नहीं करते। अपना बच्चा उठा के कोई आख ना छड़े कि तेरी हुण बाल खड़ा दी ड्यूटी, तेनू रोटी तां लभदी है कि पहला बाल खड़ा। कि कैसी अजीब बात करते हो। अगर अल्लाह के नबी नवासों को गर्दनों में उठा के घूमते, गर्दन मुबारक पर रख के घूमते। बच्चों की मोहब्बत तो उसूल है, आप समझे इस चीज को। घर के अंदर अगर आप थोड़ा बहुत किसी जगह पे आप कोई घर के ऊपर तवज्जो कर लेते हैं तो घर किसका है? आपका ही है ना। इतनी कमजोरी दिखाना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा, आयशा बताऊं जब तू राजी होती है तब भी मुझे पता चल जाता, और जब नाराज होती है तब भी पता। तो हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला ने कहती मैं चुपके कहा, मैंने कहा हुजूर मैंने क्यों नाराज होना, पर मैं बताऊं सही कब नाराज होती है। तो या रसूलल्लाह आप इतना ख्याल करते हैं हुजूर। फरमाया फिर बताऊं? हुजूर बताएं। फरमाया आयशा जब तू होती है ना मुझसे राजी तो तू कसम उठाती है, तो कहती है ला व रब्बे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि, मुझे मोहम्मद के रब की कसम। और जब तू नाराज होती है तो कहती है ला व रब्बे इब्राहिम, मुझे हजरत इब्राहिम के रब की कसम। कहती हो कि नहीं? जनाब आयशा कहते मेरे आंख खुली, लबों से हंस रही थी, आंखों से रो रही थी। मैंने कहा करीमा तेरे कुर्बान जाऊं, इतनी बातों का भी ख्याल फरमाते हो, इतनी बातों का भी ख्याल करते हो। कहा मुझे पता चल जाता है जब तू राजी होती है और जब तू नाराज होती है तेरे लफ्ज बदल जाते। दोस्तों घर के अंदर का जो माहौल है वो आपको मजबूत करता है, घर के अंदर का माहौल आपको कमजोर करता है। अगर घर के अंदर आपकी तबीयत के लिहाज से चीजें मौजूद हैं, आप बाहर बड़ा कुछ कर सकेंगे। हर आदमी इतना दलेर नहीं होता कि घर में जो मर्जी होता रहे वो बाहर मजबूत रहेगा। निकाह को, मियां बीवी के रिश्ते को कुरान पाक ने अल्लाह ने अपनी निशानियों में से निशानी कहा है। ये फाहद मियां बीवी का रिश्ता जिसे कहा ये मेरी निशानियों में से निशानी। पता है खराबी कहां से शुरू होती है? सबसे पहले तो शादी होती है गैर शरी। गैर शरी कोल 10वां हो जाए तो मौलाना साहब को बुलाओ, नात खां को बुलाओ, और बच्चे की शादी हो तो फिर अब नहीं हुजूर से प्यार, अब नहीं मोहब्बत, अब किधर गई गुलामी कि अल्लाह रसूल से सिर्फ दुखों का रिश्ता। बुलाओ ना अब भी बैंड बाजा, यहां तो बैंड बाजा कुल वाले दिन भी मंगाओ, 10वें पे भी मंगाओ, और दुखों की बात आई तो कुरान शरीफ शुरू करा लिया, और जब सुख आए फिर आपने मौज शुरू करा ली। और भाई मुस्तफ़ा की नात वाले को ना नात ही अच्छी लगती, उसे बारात वाले दिन भी नात ही अच्छी लगती, शादी वाले दिन भी नात ही अच्छी।